السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله۔ باغ عالم میں باد بہاری چلی، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے، اور چاند تارے جلو میں چمکتے چلے، کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے، کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے، اور طور پر رفعت لامکانی کہاں، طور پر رفعت لامکانی کہاں، لن ترانی کہاں اور من رآنی کہاں، لن ترانی کہاں اور من رآنی کہاں، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں،
اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے، اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، اور چاندنی میں ڈوبے ہیں سارے جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ اور مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ لائق عزت عظیم و تقریم، واجب الاحترام، گرامی قدر، ذی وقار علماء اعظام، سادات کرام، محترم و مکرم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اس کا کرم اور اس کا احسان کہ اس نے محض اپنے فضل، کرم اور احسان سے ہمیں یہ توفیق رفیق عطا فرمائی کہ آج ہم اور آپ اس بابرکت نورانی عرفانی محفل پاک میں اپنے آقا کے عظیم معجزے کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ اور اس ذکر خیر کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دونوں جہان کی سعادت مندی، نیک بختی اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ ویسے الحمدللہ آپ حضرات اس محفل پاک کی اصل اور بنیادی غرض و غایت سے مجھ سے بھی زیادہ بخوبی واقف ہیں۔ اس محفل پاک کو عزیزم جناب بلال صاحب نے اپنے والدین، اعزاء، اقربا اور آقا نامدار تاجدار مدینہ کی ساری امت مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل کو منعقد کیا، اور انہوں نے الحمدللہ یہ جو رات منتخب کی ہے یہ عجیب اتفاق ہے۔ آج یہ وہ رات ہے جس میں آقا نامدار تاجدار مدینہ نے، باقی مرحلے تو اپنی جگہ پہ ہیں، رب کی بارگاہ میں دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا کے مقام پر پہنچے۔ آقا نے وہاں پر بھی اپنی امت کو فراموش نہیں کیا۔ یہ وہی رات ہے جس میں ویسے تو کئی جگہوں پہ میرے آقا نے امت کو یاد فرمایا ہے، جو انشاءاللہ واقعے میں آپ حضرات سن بھی چکے ہیں، اور اگر کہیں موقع آیا تو آج بھی سن لیں گے کہ آج کی شب میں رحمت للعالمین نے اور اس امت پر مہربان آقا نے کیسی کیسی جگہوں پہ امت کو یاد فرمایا، اور پھر صرف یاد فرمایا ہی نہیں بلکہ محبوب کے یاد فرمانے پر رب کی بارگاہ سے مغفرت کا مزدہ بھی پایا۔ یعنی اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس امت مرحومہ کی مغفرت کا مزدہ سنایا، بخشش کا مزدہ سنایا۔ تو گویا کہ محفل تو ہے ایصال ثواب کی، اور میں ایک بات عرض کر دوں جس سے آپ حضرات بخوبی واقف ہیں۔
اچھا ایک بات پہلے یہ بھی سماعت فرما لیں کہ مجھے جو گفتگو میں جھجک محسوس ہو رہی ہے، یعنی میں گفتگو نہیں کر پا رہا ہوں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں روشنی میں ہوں اور آپ سب اندھیرے میں ہیں، یعنی مجھے آپ کے چہرے صحیح نظر نہیں آتے۔ اگر میں اس طرح کوئی آڑ رکھوں تو ہلکا سا آپ کے چہرے کا دیدار ہو سکتا ہے، اور اگر اس طرح کریں تو حالانکہ جلسے کا یہ قانون ہے کہ روشنی سب پہ یکساں ہو، یعنی جیسی روشنی اسٹیج پر ہے ویسی آپ لوگوں کے چہرے پر بھی ہو، تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ بیدار ہیں، میری بات سن رہے ہیں، اور آپ کے تاثرات کا مجھ پر بھی اثر ہو۔ اب یہاں پر یک طرفہ معاملہ ہے، اب یک طرفہ معاملہ جو ہے نا وہ تو چلنا بہت بھاری ہوتا ہے، تو یہ جلسہ گاہ جو ہے اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اور ان اصولوں میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ نزدیکی ہونی چاہیے، یعنی بولنے والے اور سامعین کے بیچ میں نزدیکی ہونی چاہیے۔ اور یہاں صدیوں سے جلسے ہوتے چلے آ رہے ہیں، صدیوں سے، برسوں سے جلسے ہو رہے ہیں، اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں اتنے جلسے نہیں ہوتے۔ ایک موقع پہ میں نے آپ کی اس بستی کا نام بھی رکھا تھا، جلسوں کی بستی، اور یہ بالکل درست رکھا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی جلسے تو ہو رہے ہیں، دن میں 10 جلسے۔ اتنے جلسے ہونے کے باوجود ابھی تک ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ جلسے کے اصول کیا ہوتے ہیں، اور جلسہ کہتے کس کو ہے۔ بھئی کسی سے بات کرنا ہے تو جتنا نزدیک ہوں گے اتنا ہی بات میں لطف آئے گا۔ آپ بھی ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو دور کھڑے رہ کے بات کیوں نہیں کرتے، قریب کیوں جاتے ہیں؟ اور پھر بات جتنی اہم ہو قربت اتنی بھی زیادہ۔ اگر عام بات ہے تو دور رہ کر کے کر سکتے ہیں، خاص ہے اور زیادہ قریب، تو بات کرنے کے لیے ایک تو قرب ضروری ہے، اور دوسری چیز یہ بھی ضروری ہے کہ یہ جو روشنی ہے یہ سب پہ یکساں ہو، یعنی سارا مجمع روشنی میں نہایا ہوا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بعض پر روشنی ہو اور بعض اندھیرے میں ہو، نہیں، یہ جلسے کے اصول کے خلاف ہے۔ اور یہ جو بلب آپ نے اب یہ چاہے جس مقصد سے لگایا گیا ہو، میں اس سے واقف ہوں، اس کے لگانے کا مقصد بھی مجھے معلوم ہے، لیکن اظہار کی کوئی ضرورت نہیں۔ ضروری تو یہ تھا کہ ایسے 3-4 بلب چاروں طرف لگا دیتے، ایک ادھر، ایک پیچھے اور ایک اس طرف، تو یہ سارے مجمع پہ روشنی رہتی تو پھر سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجمع کا لطف بھی کچھ اور ہوتا۔ اب یہ ہر مجمع میں تاکید کی جائے کہ ایسا کرو، ایسا کرو، آگے آؤ۔ ہمارے یہاں حقیقت میں میں یعنی ہمیشہ یہ سن رہا ہوں اور یہ دیکھ بھی رہا ہوں، جب بھی کوئی جلسہ ہوا چھوٹا یا موٹا، اسٹیج پر آنے والا سب سے پہلے یہی کہتا ہے کہ قریب آؤ۔ جی، روزانہ اگر 10 جلسے بھی ہوئے تو یہ 10 جلسے میں وہ یہی کہے گا کہ تھوڑا سا آگے آؤ، اٹھو اٹھو۔ جو بیٹھے ہیں وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اب جب روزانہ کا یہ معمول ہے تو بیٹھنے والوں کو بھی آ کر کے جو پہلے آئے وہ آگے آگے بیٹھ جائے، اور جلسے کا حکم یہی ہے، اور یہ ہے فضیلت، یہ فضیلت ہے۔ بھئی جلسہ، آپ مسجد میں جاتے ہیں تو اگلی صف میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ اور اگر جتنے نمازی ہیں پچھلی صف میں بیٹھ جائیں تو کیا وہاں بھی امام کو کہنا پڑے گا کہ آگے آؤ؟ تو وہاں بھی اللہ کی رحمت ہے، مغفرت ہے، وہاں بھی اللہ کا گھر ہے، اور یہ مجلس بھی خدا اور اس کے رسول کا ذکر ہے، تو اس میں جو پہلے آئے گا وہ اتنا ہی ثواب پائے گا، اور جو جتنا قریب بیٹھے گا اتنا ہی زیادہ فیض ملے گا۔ دوری اور قرب اور نزدیکی، اس کے فیوز و برکات ہوتے ہیں۔ حقیقت میں بزرگان دین کا تو یہ فرمانا ہے کہ جو جتنا قریب ہوگا وہ اتنا زیادہ پائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب آئے ہیں پانے کے لیے،
جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں، اور جب کوئی پوچھے تو کہتے ہیں ثواب لینے آئے. تو ثواب لینے آئے تو پیچھے کیوں رہتے ہیں؟ آگے بڑھیے نا. جی جی اگر کوئی یہاں پہ دنیا کی کوئی نعمت بٹتی تو بتائیے کوئی پیچھے رہتا؟ جی بالکل. سب سے پہلے یعنی تو پھر دھکا مکی ہوتی. اور ایسے موقع پہ تو کچھ لوگ گر بھی جاتے ہیں اور جان بھی دے دیتے ہیں. اللہ اکبر. فانی چیز کے لیے اتنا یعنی ازدحام اور اتنی بھیڑ، اور یہ باقی ہے. باقی یہ باقیات و صالحات، سبحان اللہ. سبحان اللہ، بے شک. واہ. سب مٹنے والا ہے، باقی رہنے والی چیزیں یہی ہیں. یہ محفلیں اور یہ ذکر، اور اس ذکر میں جو کچھ رب ثواب عطا فرماتا ہے، باقی رہنے والا یہی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو کہنے کا موقع نہ دیں. کیوں سنیں بھائی؟ کیوں روز کہلوائیں کہ جو پیچھے بیٹھے آگے آئیں، اٹھو آگے آؤ؟ ہر جگہ پہ یہی رٹ لگی ہے. اور پھر جو پیچھے بیٹھنے والے ہیں وہ بھی گویا کہ اتنے اپنے ارادے پہ مستحکم ہیں کہ اگر ہاتھ پکڑ کے بھی اٹھاؤ تو پھر بھی گر جائیں گے، جیسے اٹھنا آتا ہی نہیں. اللہ. گویا انہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ یہاں سے تو نہیں اٹھیں گے، چاہے جو ہو جائے. بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہیں گے. ایسے مت بیٹھیں. ایسے تو خواجہ صاحب نے اونٹ بٹھائے تھے، پھر خواجہ ہی نہیں اٹھائے. سبحان اللہ. تو محفل کے قواعد اور ضابطے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جلسہ اصل میں ایصال ثواب کے لیے، لیکن اتفاق دیکھیے رات ملی شب معراج. سبحان اللہ، بے شک. سبحان اللہ. ہم آئے ہیں مغفرت کی دعا مانگنے. اور پھر میں جو عرض کر رہا تھا وہ بنیادی بات یہ تھی کہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے پیچھے ایسی نیک اولاد چھوڑی جس اولاد نے انہیں کبھی بھی فراموش نہیں کیا، بھلایا نہیں. سبحان اللہ. واہ، بہت عمدہ. بلکہ وہ بالکل مسلسل ان کی مغفرت کے لیے ایصال ثواب کرتے رہے. اب یہ ایصال ثواب کیا ہے کہ ضرورت ہے کہ میں اس کو کچھ بتاؤں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایصال ثواب کیا ہے؟ یہ بھی یک طرفہ بات نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ایصال ثواب کریں تو صرف اہل قبور جو ہیں ان کو فائدہ پہنچے. نہیں، احادیث اٹھا کر کے دیکھیے، ثواب انہیں بھی ملتا ہے اور ثواب انہیں بھی ملتا ہے. سبحان اللہ، بے شک. واہ. یعنی دعا مانگنے آئے تھے ان کے لیے اور دعا لے کے یہ جا رہے ہیں. یہ رب کا کرم ہے اور یہ اس امت کی خصوصیت ہے اور یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے اور یہ صدقہ معراج والے آقا کا. سبحان اللہ، بے شک. کہ ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور ہمارے دامن ثواب سے بھر دیے جائیں. اور ثواب بھی اتنا، جیسے آپ سن چکے جمعے کے دن آ کر کے کوئی اپنے عزیز رشتہ دار پر یاسین پڑھے. یاسین کا ذکر آیا تخصیص کے ساتھ، یعنی جمعے کے دن آ کر کے یاسین پڑھی تو اس قبرستان میں جتنی قبریں ہیں سب کو تو ثواب ملا، اتنی مقدار میں یاسین کا ثواب پڑھنے والے کو ملا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بتائیے اس نے ایک بار پڑھا اور اسے ثواب اتنا ملا کہ اگر 1000 ہیں تو 1000 کا، 2000 ہیں تو 2000 کا. اب یہ کوئی اس کی کمائی تھوڑی ہے، یہ کمائی نہیں، یہ کرم ہے. جی سبحان یہ اللہ. اس کی کمائی نہیں، یہ رب کا کرم ہے اور یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے. سبحان اللہ، بے شک. تو یعنی اولاد پر یہ ضروری ہے. اور حدیث پاک میں وہ حقوق جو ماں باپ کے وصال کے بعد بھی اولاد پہ جاری رہتے ہیں، اس میں ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگتا رہے. یہ حق ہے اور یہ رہتا ہے، اور اگر ادا کریں گے تو ثواب ملے گا، ادا نہیں کریں گے تو گرفت بھی ہو سکتی ہے. کہ بھلایا کیوں؟ کیونکہ ماں کے قدموں میں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. جی جی سبحان اللہ. یعنی اکثر ذکر کرنے والے اس کا ذکر کم کرتے ہیں. اس ایک چیز کا تو ذکر کرتے ہیں کہ الجنت تحت اقدام الامہات، اس کا ذکر کرتے ہیں کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب یہ اس کی تشریح میں ابھی نہیں کروں گا، قدموں کے نیچے ہے سے مراد کیا ہے. ہم تو ظاہر پہ چلنے والے ہیں. ماں کے قدم کی طرف نگاہ گئی اور پھر کہتے ہیں کہ ماں کے قدم ہے، نیچے جنت ہے. عجیب بات ہے، جنت ہے کہاں؟ عرش محلہ کے پاس جنت ہے.
کہاں عرش، سبحان اللہ. اور یہ عرش اس مخلوق کی آخری حد ہے. اندہ جنت الماوا. یہ معراج کے ذکر میں اس کی بھی تفصیل آئی ہے. یعنی تحت سرا کے نیچے دوزخ ہے اور عرش کے قریب جنت ہے. کہاں جنت اور کہاں بیچاری یہ ماں. اب وہاں سے یہ جنت اس کے قدموں میں آئی کیسے؟ مراد یہ ہے کہ قدم تھامے رہو وہاں جنت ملے گی. سبحان اللہ. واہ واہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد. ایک بات پھر ذہن میں آئی، عرض کرتا چلو قدم تھامے رہو سے مراد یہ ہے کہ ماں باپ کے قدموں میں رہنا، اس سے اوپر مت اٹھنا. اور آج تو لوگ سروں سے بھی اوپر نکل گئے. نہ ماں کے سر کی پرواہ ہے نہ باپ کے، اور پھر چاہتے ہیں کہ جنت میں جائیں. اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اگر جنت میں جانا ہے تو عبادت ہے، ریاضت ہے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، اعمال صالحہ، یہ سب جنت میں جانے کے لیے جیسے ضروری ہیں. آپ اور ہم سنتے ہیں نماز پڑھو جنت میں جاؤ گے، روزے رکھو جنت میں جاؤ گے، حج کرو جنت میں جاؤ گے، صدقہ خیرات دو جنت میں جاؤ گے. تو جیسے یہ سب کام کرو جنت میں جاؤ گے، اسی کے ساتھ اس کو بھی ملا کے بول دیا کریں کہ ماں باپ کے حکم کو مانو، ان کا ادب کرو، تعظیم کرو، حکم کی خلاف ورزی مت کرو، انہیں ناراض مت کرو، انہیں اف تک مت کہو، جنت میں جاؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق. یہ ہے جنت کے یعنی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اچھا ٹھیک ہے، جنت تو آ گئی قدموں کے نیچے، لیکن ہر مکان میں جانے کے لیے دروازہ ہوتا ہے. بغیر دروازہ جنت تو ہے لیکن دروازہ بند رہا. اور اس حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے. باپ جنت کا دروازہ ہے. یعنی ماں کو راضی کر لیا، جنت پہ پاس پہنچ بھی گیا، لیکن دروازہ بند ہے کیونکہ باپ کی پرواہ نہیں کی تو دروازہ کھلے گا نہیں تو جنت میں جائے گا نہیں. تو پھر یہاں پر ابوین یعنی دونوں کی تعظیم کرنا ہے، ماں کی بھی تعظیم، باپ کی بھی تعظیم. یہ الگ بات ہے کہ تھوڑا بہت فرق ہے کیونکہ وہ تو ممتا ہے جو باپ سے زیادہ اولاد کو اپنی طرف کھینچ لیتی. واہ واہ واہ. حق ہے حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت کے اچھے. پاس ممتا ہے تو کیا باپ کے پاس شفقت نہیں؟ واقعی اگر یعنی انسانیت ہے، اللہ کرے انسانیت جب نکلتی ہے تو حالات بدلتے ہیں. اور میرے اور آپ کے آقا تشریف لائے تھے، وہ صرف آئے اس لیے تھے کہ انسان تو تھے، انسانیت نہیں تھی. انسان تھے کہ ابو جہل انسان نہیں تھا، ابو لہب، یہ سب انسان ہی تو تھے نا، اس سے پہلے بھی تھے. تو پھر یہ جو 1,34,000 نبی آئے تو انسان تھے، پھر نبی کیوں آئے؟ تو کیوں آئے کہ جواب میں جہاں اور بہت سارے جواب ملیں گے وہاں یہ بھی ملے گا کہ انسان تو تھے، انسانیت نہیں تھی. اور جب نہیں تھی تو رب نے کرم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا تاکہ انسانوں میں پھر انسانیت کا جوہر پیدا کر دیں، اور پھر جہاں جہاں انسان ہو وہاں وہاں انسانیت کا پرچم بھی لہرائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے. واہ 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 واہ. اور انسان تو ہے ہی تب جب ہو انسانیت، اور انسان میں اگر انسانیت نہیں تو پھر یہ حیوان سے بھی بد نہیں. کوئی بھول سے بد نہ کہہ دے، بد نہیں بلکہ یوں کہیے کہ اگر انسان میں انسانیت نہیں تو وہ جانور سے بھی بدتر ہے. اور اب اگر میں چاہوں تو اس بد اور بدتر پر بھی کچھ بول سکتا ہوں، لیکن نہیں. ہم اس طرح اگر بولتے رہیں گے تو فجر ہوگی، اور میرا آج تو خیر کسی نے آج تک کوئی بیان کر ہی نہیں سکا. کیا بیان کرے گا؟ یہ علماء کی طرف میں اشارہ کر کے اور ان سے مخاطب ہو کے بات کروں. اوہا الی عبدہ ما اوہا. اور علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وحی کی جو وحی کی. اب یہ جو کیا ہے؟
اس کا کوئی جواب تو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی طرف وحی کی جو وحی کی. اب یہ جو وحی کی کون جانے کیا، کائنات میں کسی کو خبر نہیں اس جو کے بارے میں. اس جو میں جو مصطفیٰ نے بتایا وہی امت کو پتا چلا. ہائے 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 ہائے. یہ لفظ وہی جو ہے اور یہ بھی جو ہے. یہ بہت اچھے. یہ تو علمی باتیں ہیں نا. خیر اس میں الجھ گئے تو پھر مجھے تو بڑے اختصار سے میں ارادہ یہی کر کے آیا ہوں کہ آج کی رات کا خیال کرتے ہوئے میں میرے آقا کی مقدس اور مبارک معراج کا ذکر کروں. لیکن معراج کا ذکر کرنے کے لیے بھی جب کوئی ارادہ کرتا ہے تو معراج کے جہت نہیں جہتیں، معراج کی جہتیں. اور اس میں کتنی کا لفظ میں نہیں بول سکتا کیونکہ کتنی تو ہے ہی نہیں. معراج کی جہتیں بے شمار ہیں. جہت آپ نہیں سمجھنے، طرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. جیسے ابھی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے یہاں تو 6 جہتیں، آپ کے یہاں 4 ہیں. اصل میں جہتیں 6 ہیں اور ہم ان 6 میں سے 4 کو جانتے ہیں، 2 کو اگر جانتے بھی ہیں شاید مانتے نہیں. آپ الجھ گئے کیا؟ تھوڑے سے تھوڑے بہت الجھنا نہیں چاہیے. اور جہاں کوئی الجھتا ہے تو علماء ہیں ہی اس لیے کہ سلجھا دیں. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. کیونکہ ہمارا دینی علوم سے واسطہ کم ہے، اس لیے ہمیں ایک ایک لفظ کو سمجھانے کے لیے ہاتھ پیر مارنے پڑتے ہیں. اب کوئی یہ بھی لفظ ہے کہ ہم جہت سمجھائیں؟ اللہ. بتائیے. اب ایک ایمان والے مصطفیٰ کے غلام کو بھئی کیا سمجھانا چاہیے جو مشکل مسائل ہو، مشکل مسائل، اور مسائل کا واحد ہے مسئلہ. اور آج تو وہ مسئلہ بھی نہیں رہا، آج مسئلہ. اللہ. آج اگر کوئی ہمارے پاس آتا ہے تو وہ ہم سے کہتا ہے مولوی صاحب مسئلہ پوچھنا ہے. جی. تو میں حیرت میں پڑ جاتا ہوں کہ میرا مسالے کا کیا تعلق. مسالہ تو وہ جانے جس کا کام پکانا ہو. کیا بات ہے. اسے پتا ہے کہ مسالہ کسے کہتے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے مسالہ. یہ دینی تعلیم کی کمی کا سبب ہے کہ ہم دین میں جو استعمال ہونے والے مشہور میں مشہور لفظ ہیں وہ بھی صحیح نہیں بول رہے ہیں. اب کہاں مسئلہ اور کہاں مسالہ. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. بہت اچھے بہت اور اچھے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ مسالہ بھی غلط بول رہے ہیں، یہ اصل میں مصالحہ. یہ کئی تو عرض یہ کر رہا تھا میں. تو یہ میں جہت والی بات کر رہا تھا جہاں تھوڑے سے آپ الجھے تھے. الجھے نہیں، مجھے خود یاد ہے، میں خود آپ کے سامنے اس کو سلجھا چکا ہوں. جہت مانا طرف اور طرف مانا دشا. دشا تو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بھائی؟ جیسے ہمارے یہاں ایک پورب، پچھم، اتر، دکھن، اسی کو عربی میں جہت کہتے ہیں. اور یہ جہت ایک وچن ہے اور اس کا بہو وچن ہے جہات، یعنی طرفیں. واقعہ ایک ہے معراج کا، لیکن اس کی جہتیں اور اس کی طرف اطراف اتنے ہیں کہ کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا. اب مشکل یہ ہے کہ جب کوئی بیان کرنے کا ارادہ کر رہا ہے تو اب وہ وہاں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کس جہت سفر کرے. اللہ. یہاں میں نے کہا نا ہمارے یہاں تو سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے. ہم ان 6 جہتوں میں بھی 2 کو چھوڑ چکے.
اللہ اور ہم جب ان 6 جہتوں پہ چل نہیں سکتے تو پھر وہ جہات ہیں کوئی ہے جو اس پہ چلے اور حق ادا کرے. معراج کوئی معمولی شے نہیں، معراج وہ عظیم معجزہ ہے جو نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے. سبحان اللہ، حق ہے، حق ہے، واہ واہ واہ. عظیم الشان معجزہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، جشن معراج النبی، زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. تو میں انشاءاللہ معراج کا ذکر شروع کر رہا ہوں، لیکن پہلے ذرا جہت والی بات ذہن نشین فرما لیں. جی یہ فائدے کی چیز ہے. ایک زندہ آدمی کے لیے جہتیں 6 ہیں، اور اس کو میں اس طرح آسان کر رہا ہوں: آگے، پیچھے، دائیں، بائیں. تو آپ بول دیں تو سبحان اللہ. اوپر نیچے، وہ 2 ہیں اوپر نیچے. نیچے. اچھا، کیا یہ جہت نہیں، اوپر جہت نہیں ہے کیا؟ جی. اچھا، اگر نہیں ہے تو آپ اس کو کیا نام دیں گے؟ طرف. اور یہ نیچے یعنی اوپر. بھائی آگے، پیچھے، دائیں، بائیں، اوپر اور نیچے. تو یہ جہت ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ جی جی تو یہ جہتیں کل ہوئی 6. جی. 4 سے ہم واقف ہیں، 2 سے بے خبر ہیں. اوپر اللہ کی رحمت ہے، نیچے قبر ہے یاد؟ نہ اللہ یاد ہے نہ قبر یاد ہے. اللہ. اور یہ 4 جہتیں ہیں جس میں عمر پوری کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، رات دن انہی 4 جہتوں میں پھنسے ہوئے ہیں. حالانکہ فرق یہ ہے کہ یہ تو عام آدمی کی جہتیں ہیں، جس نے پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بھول جائے ان 4 جہتوں کو، یاد رکھے 2 جہتوں کو. اور وہ جہتیں یہ ہیں کہ آیا کہاں سے ہے، جائے گا کہاں. اگر 2 جہتیں یاد رہیں تو پھر جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں. واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عطائے حضور محمود الاولیاء. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. ہائے 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 ہائے. بہت اچھے. اللہ تعالیٰ آج کی اس مقدس بابرکت نورانی شب کے صدقے میں ہمیں ان 2 جہتوں کو بھی یاد رکھنے کی توفیق دے. آمین. اور ویسے بھی پھر ذہن میں بات آ گئی، یہ ایصال ثواب کی محفلیں جب ہوتی ہیں تو ذکر اسی کا ہوتا ہے. بھئی کوئی کرے نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے. اگر کوئی اس میں بھی ذکر کر بیٹھے دوسرا تو کوئی منع تو ہے نہیں، لیکن ذکر بھلا تب لگتا ہے جو موقع مال کے حساب سے ہو. اب ظاہر بات ہے، یعنی موقع ہے شادی کا اور آپ بات کریں غم کی، تو کوئی آپ نے ناجائز تو کام نہیں کیا، لیکن بھلا تو نہیں لگے گا. یعنی ہر چیز کے لیے موقع اور محل ہے. تو یہ جو ایصال ثواب کی محفلیں ہوتی ہیں، میں تو عرض کر رہا ہوں آپ بھی سننا چاہیں اور کوئی سنانے آئے تو ہمت کر کے اور اس سے کہہ دیجئے کہ صاحب یا تو بات ادھر کی کیجئے یا ادھر کی. یعنی آج موقع ایسا ہے اس میں بات ان 2 جہتوں کی ہوگی، باقی 4 جہتیں ابھی رہنے دیں. پھر جب شادی وادی آئے تو چھٹی دے دینا کہ چاہے جیسی، لیکن اس موقع پہ بات یا تو یاد خدا کی ہو اور یا عالم آخرت کی ہو. اس میں بات یا تو جہاں سے آئے ہیں ادھر کی ہو اور یا جہاں جا رہے ہیں ادھر کی ہو. نہ ادھر کی ہو اور نہ ادھر کی ہو، بات ہو تو یا ادھر کی ہو اور یا ادھر کی ہو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں جو جہاد کی بات کر رہا تھا نا، اس میں سب سے پہلے ایک سوال ہے، بھئی معراج کیا ہے؟ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ کیا زندگی میں یہ رات پہلی بار آئی ہے؟ اور شب معراج میں جشن معراج یا معراج کا ذکر کیا صرف آج ہی ہو رہا ہے؟ نہیں، برسوں سے ہو رہا ہے.
تو جب ہو رہا اور یہ ہمارے ایمان میں داخل ہے تو پھر اس کا علم کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ جزو ایمان ہے۔ اب میں صرف 2 لفظوں میں عرض کر دوں پھر آگے بڑھوں۔ معراج کیا ہے؟ جسم کے ساتھ، جسم کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حرم مکہ سے چلے، مسجد اقصی ہوتے ہوئے 7 آسمان، پھر عرش، کرسی، لوح، قلم، سدرہ، یہ ساری منزلیں طے فرماتے ہوئے پہنچے لامقام، اور پھر لامقام حجابات کو طے کرتے ہوئے پہنچے دنا، پھر پہنچے تدلہ، پھر پہنچے قاب قوسین، پھر پہنچے او ادنا، اور جب پہنچے او ادنا میں تو سر کی آنکھوں سے جسم کے ساتھ مصطفیٰ نے رب کا دیدار کیا، اور یہ خاصہ مصطفیٰ کا ہے اور کسی کا نہیں کہ اس دنیا میں کوئی ان آنکھوں سے رب کا دیدار کر سکے۔ اگر کیا ہے تو آمنہ کے لال نے کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جس نے معراج النبی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت یہ ہے معراج۔ اچھا پھر یہ اتنا بڑا سفر کیا، وقت کتنا لگا؟ اتنا لمبا سفر، وقت کتنا لگا؟ تو جو مشہور ہے نا، مشہور، اور جس پہ ہمارا ایمان ہے، اور ایمان ہے ہی یہی، اور جو اسے نہ مانے وہ بے ایمان ہے۔ اتنا سفر کیا، لوٹ کر کے آئے، زنجیر ہل رہی ہے، اور دروازہ کھولا تھا، جو کھلنے سے زنجیر ہلی وہ ابھی ہل رہی ہے، اور جس بستر سے جبریل نے اٹھایا تھا، جسم لگنے سے جس پر بستر پر جو گرمی تھی وہ گرمی بھی موجود ہے، زنجیر ہل رہی ہے، بستر گرم ہے، اور وضو جو فرمایا تھا اس کا پانی ابھی بہہ رہا ہے، اور اتنی ہی دیر میں گئے اور آئے محمد۔ سبحان اللہ۔ اتنی، اب اس کو وقت میں قید نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کو سیکنڈ بھی نہیں کہہ سکتے، نہیں، اللہ جانے اور اس کا۔ یہ ہے معراج، اور اسی پہ ہے ہمارا ایمان اہل سنت و جماعت کا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ ضرورت نہیں ہے۔ اتنا لمبا سفر، اور اس کی لمبائی کو آج تک کوئی سمجھ ہی نہیں سکا، نہیں، حقیقت میں نہیں سمجھ سکا۔ آگے اگر میں پہنچوں یا نہ پہنچوں، لیکن ایک یعنی اس سفر کی لمبائی کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ براق پہ سوار ہوئے اور پہنچے سدرہ پہ، جبریل وہیں رک گیا، رف رف، اور پھر رف رف سے آگے جب یہ سواریاں، حدیث میں کہیں 2 کہیں 3 4 سواریاں، پھر سواری بھی نہیں، اب آگے بڑھنا ہے تو وہاں پر لکھا ہے کہ مصطفیٰ نے قدم بڑھایا۔ اب بغیر سواری کے مصطفیٰ جا رہے ہیں اور قدم بڑھایا، اور یہ 70,000 قدم، 70,000۔ اب سنیں ذرا غور سے سنیں، میرے آقا نے جو ایک قدم اٹھایا اور جہاں رکھا نا، فاصلہ کتنا طے کیا؟ حرم سے لے کے سدرہ تک یہ جو پورا فاصلہ تھا، میرے آقا کے ایک قدم میں یہ سب آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک قدم میں اتنا فاصلہ طے کیا، یہ نبی کی طاقت ہے، وہ براق کی طاقت تھی۔ کہاں براق کی طاقت اور کہاں نبی کی طاقت؟ نبی براق کے محتاج نہیں تھے، اور براق تو شان کے لیے تھا کہ رب نے بلایا تھا، محبوب پیدل نہیں سواری پہ آئے۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حیات النبی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت
اور یہ سفر بھی ہم کوئی تھوڑی سمجھ سکتے ہیں کہ زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا، پھر آسمان کا حجم کتنا، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ کتنا، پھر دوسرے آسمان کا حجم کتنا، پھر دوسرے سے تیسرے کا فاصلہ کتنا، اور پھر اس کے آگے پھر آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے، عرش ہے، فاصلے کتنے ہیں، اور یہ سارے براق نے طے کیے تھے۔ اور براق کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا جہاں حد نگاہ، اس کی نگاہ جہاں تک پڑتی تھی وہاں براق کا ایک قدم پڑتا تھا، اور یہ براق کا قدم ہے۔ لیکن جب براق اور سواری سے اترے اور میرے آقا اپنی شان سے چلے ہیں اور جب قدم بڑھایا ہے تو اتنا طویل راستہ مصطفیٰ نے ایک قدم میں طے کر کے بتا دیا کہ باقی طاقتیں ایک طرف ہیں اور نبی کے قدم کی طاقت ایک طرف ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، ایسے 70,000 قدم، ایسے 70,000 قدم، اور ایسے 70,000 قدم جو آپ نے دیکھے یہ حجابات تھے، حجابات، عظمت کے حجاب۔ اللہ اکبر، اللہ کی شان، لامکاں حجاب عظمت ہیں یہ۔ اور میرے آقا قدموں سے طے کر کے 70,000 جب طے کر لیے تھے تو پھر آواز آئی تھی کہ محمد آ گیا۔ یہ آواز بعد میں آئی تھی، یہ پردے ہٹتے گئے اور میرے آقا سن لیں پھر سن لیں، مصطفیٰ جسم کے ساتھ جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک جسم کے ساتھ روح اور جسم، اور روح جسم ہی کو کہا جاتا ہے عبد۔ قرآن نے فرمایا اسرا بعبدہ، صرف جسد ہی نہیں، پھر روح ہی نہیں، رسول ہی نہیں، نبی ہی نہیں، حبیب ہی نہیں، مجتبی نہیں، مصطفیٰ نہیں، اسرا بعبدہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اللہ۔ خاص بندے کو اتنا لمبا سفر، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آ رہی تھی۔ الحمدللہ آپ اور ہم بارہ سن چکے، رب کی طرف سے بارگاہ آ رہی تھی کہ میرے محبوب اور آگے آئیں، اور آگے اور آگے، اب جب اور آگے اور آگے تو میرے آقا تو شوق تو تھا ہی، اور آگے بڑھتے گئے، بڑھتے بڑھتے پھر وہ مقام آیا جو سنانے والوں نے سنایا، ہم نے سنا۔ اللہ اکبر، معراج مصطفیٰ، یہ میرے آقا بڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر وہ مقام آیا کہ رب نے فرمایا کف یا محمد، فرمایا میرے محبوب اب تو رک جا، اب میں آ رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، یہ ہے استقبال۔ حدیث کے الفاظ رب نے فرمایا کف یا محمد ان ربک یصلی علیک، اب تیرا رب تجھ پہ رحمتیں نازل کر رہا ہے، رب درود پڑھ رہا ہے، محبوب رک جا، اب تو رک۔ اور پھر ہوا دنا فتح اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ کوئی معراج بیان نہیں کیا تو واقعی معراج تو ابھی میں نے چھیڑا بھی نہیں ہے، میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ معراج کہتے کس کو ہیں، واقعہ تو بعد میں ہوگا نا۔ اب ذرا اطمینان سے شربت نوش فرما لیں، ذرا تازہ ہو جائیں، تو مجھے امید ہے کہ کچھ دیر اور بیٹھ سکیں گے جی۔ اور یہ بیچ میں اس لیے شربت پلائی جا رہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کی رحمتوں کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ نعمت مل رہی ہے، پیو یہاں پیو وہاں بھی مصطفیٰ پلائیں گے۔ آمین سم آمین، سبحان اللہ۔ وہاں اور تو کوئی پلانے والا ہوگا ہی نہیں، حوض کوثر مصطفیٰ پلائیں گے، اور پلائیں گے تو ایسے نہیں بلکہ بلا بلا کے پلائیں گے۔ اس لیے تو دیوانے کہتے ہیں کہ روکنے والوں روکتے رہو، ہم تو مصطفیٰ کے گن گائیں گے، سبحان اللہ، بے شک، اور اسی طرح گاتے جائیں گے۔ اور اسی طرح جو روکنے والے ہیں وہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹتے جائیں گے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا،
ہم انشاءاللہ یہ چرچا یوں ہی ہوتا رہے گا، یہاں بھی ہوتا رہے گا، وہاں بھی ہوتا رہے گا۔ تو معراج اس کا نام ہے، یعنی اللہ کے حبیب، اور اتنا لمبا کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ یہ کتنا لمبا کہاں، اور پھر میں عرض کرتا ہوں کہ وہاں جہاں کہاں بھی نہیں تھا، اتنا تو ہم اور آپ جانتے ہیں، لا مکان، یعنی جہاں کوئی مکان نہیں، اور جہاں مکان نہیں ہوگا وہاں زماں بھی نہیں ہوگا، وہاں پھر جہت بھی نہیں ہوگی، کوئی چیز نہیں، لا مکان۔ کیا سمجھے لا مکان؟ اور لا مکان یعنی جہاں رب کی شان، رب کے جلوے، کائنات عرش پہ ختم، آگے رب کے جلوے لا مکان، لا مکان میں جبریل بھی نہیں جا رہے ہیں، اور مصطفیٰ اور آگے جا رہے ہیں، اور آگے جا رہے ہیں، اور آگے جا رہے ہیں، یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ تو ایک سوال ہے، اس کا میں جواب دے کے پھر ذرا کوشش کروں آگے بڑھنے کی۔ اتنا اونچا، اتنا اعلیٰ سفر، لا مکان کا سفر، رب کی بارگاہ میں پہنچے تو یہیں پر جو عقل کے گھوڑے پہ سوار ہوئے گر گئے، عقل کے گھوڑے پہ سوار ہوئے گر گئے، اور جنہوں نے عشق کو امام بنایا، یہ دیکھیے عجیب اتفاق ہے، اللہ اکبر، یہ لفظ بھی کتنا اچھا زبان پہ آ گیا، عقل کے گھوڑے پہ، اور جس نے عشق کو امام بنایا، سبحان اللہ۔ یا میں یہ نہیں کہوں گا کہ عشق پہ سوار ہوئے، عشق سواری نہیں، عشق امام ہے، اور جس نے عشق کو امام بنایا وہ صدیق بنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس نے عشق کو امام بنایا وہ زندگی دینے کے لیے تیار تھا لیکن شریعت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ عشق ہی جو تھا جس نے طبیعت کو مٹا دیا، شریعت کو بڑھا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سبحان اللہ۔ اور آج جو تباہی نظر آ رہی ہے نا وہ اسی طبیعت کی ہے۔ عجیب حال ہے، آ گیا جملہ، چلیں طبیعت پہ اور چاہیں جنت، جنت، واہ واہ، بہت اچھے اشارہ، واہ واہ۔ ویسے تو میں نہیں کہتا لیکن اس پہ آپ کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلیں طبیعت پہ اور جانا ہے جنت میں، یہ سبحان اللہ حیرت والی ہے، وہ نہیں ہے۔ کیا بات ہے، ہائے ہائے، افسوس افسوس، زیادہ افسوس۔ اگر ذرا سی بھی عقل اور شعور ہو تو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ ہم شریعت پہ چلنے والے ہیں، جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما اس کی طبیعت کا اب کوئی دخل نہیں، اب وہ وہی کرے گا جو شریعت کہے گی۔ اور ہم اپنا حال دیکھیں، یہاں شریعت کم ہے اور طبیعت کا راج ہے، طبیعت کا راج ہے۔ دعویٰ غلامی ہے مصطفیٰ کا، منانے آئے ہیں میراج، جلوس نکال رہے عید میلاد، اور نعرے لگ رہے ہیں زبردست جوش والے، لیکن سب طبیعت ہے، یہ سب، اور طبیعت قبول نہیں ہے، قبول شریعت ہے۔ یہ آپ کریں اچھا ہے، کوئی منع نہیں کرے گا، جلوس نکالیے، نعرے، جشن منائیے، شربتیں پلائیے، اور رات بھر آپ ذکر کیجئے، سبحان اللہ بھی کہیے، لیکن ہے سب طبیعت ہے، کیونکہ اس سے کچھ دیر پہلے شریعت تھی، ابھی کچھ دیر پہلے شریعت تھی، تو اس میں ہم کہاں گئے تھے؟ عشاء کی اذان جو ہوئی تھی یہی شریعت تھی، وہاں طبیعت نے آنے نہیں دیا، اور جہاں پر چٹپٹا ملے وہاں نہ چاہتے ہوئے بھی طبیعت کھینچ کے لاتی ہے، ازدحام ہو جاتا ہے، بھیڑ جم جاتی ہے، سبحان اللہ۔ میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں، جانے چاہتا ہے جنت میں، شریعت نے بلایا تو گئے نہیں، طبیعت نے بلایا تو دوڑتے چلے آئے۔ فیصلہ میرا نہیں، فیصلہ قرآن مجید حدیث پاک کا ہے، فیصلہ قرآن
قرآن حدیث کی روشنی میں ہمارے مرشدان برحق کا ہے، پیران عظام کا ہے، علماء ربانیین کا ہے، اغواث کا، اوتاد کا، اور جتنے بھی اللہ کے نیک بندے صالح ان سب کا قرآن حدیث کی روشنی میں فیصلہ یہ ہے، طبیعت والا جنت میں نہیں، جنت میں وہی جائے گا جو شریعت والا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، آواز آنی چاہیے، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ جب اتنی ایمان افروز محفل ہے تو دل کی گہرائیوں سے رب کی بارگاہ میں سفر معراج کا صدقہ دے کے مانگے کہ مولا طبیعت کی زنجیروں سے آزاد فرما۔ جو طبیعت کے بندھنوں میں بندھے ہیں مولا آزاد فرما، اور جیسے ہی آزاد ہو تو پھر آزاد نہ رہنے دے، شریعت محمدی کا غلام بنا۔ اللہ ہم سب کو شریعت کا غلام بنا، اور جب شریعت کے غلام جو بنتے ہیں نا وہ جنتیں تقسیم کرتے ہیں۔ پھر وہ یہ نہیں سوچتے کہ مجھے ملے گی یا نہیں ملے گی، قسم رب کی جو میرے آقا کی شریعت کے غلام بن گئے تو نبی نے انہیں وہ اعزاز بخشا ہے کہ انہیں جنت کا مالک بنا کے اور پھر کہہ دیا ہے کہ ہے تو میری، جب تو میرا تو جنت تیری، اب جسے تو چاہے جنت دے دے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ یہ شریعت نے اعزاز بخش دیا، اور یہ مصطفیٰ کے غلاموں کی شان ہے۔ صحابہ کا کردار پڑھ لیں، عثمان غنی 2 بار جنت کے مالک بن گئے تھے، اور مالک جسے چاہے جنت دے سکتا ہے جی، اور بزرگوں نے دی بھی ہے، کیونکہ وہ شریعت کے تابع تھے، طبیعت کے۔ اور دیکھو اب یہ بات بڑھ رہی ہے، انشاءاللہ زندگی رہی پھر کبھی موقع ملا تو طبیعت شریعت پہ بات بعد میں کریں گے، ابھی چونکہ ذکر معراج کا کر رہے ہیں۔ اور میں اس پر ایک بات بڑی اہم سمجھانے جا رہا تھا کہ اتنا بڑا سفر عقل میں آئے کیسے، اور دیر بھی کتنی لگی، کچھ نہیں، دیر بھی کچھ نہیں، بستر بھی گرم، زنجیر ہل رہی ہے، سبحان اللہ، اور وضو کا پانی بہ رہا ہے، اور گئے بھی آئے بھی، مشاہدہ بھی کیا، معائنہ بھی کیا، اوہا الی عبدہ اوہا بھی ہوا، اور پھر نبیوں سے ملاقاتیں بھی ہوئی، اور مسجد اقصی میں امامت بھی ہوئی، سبحان اللہ، جنتیوں کی شان بھی دیکھی، دوزخیوں کے برے حال بھی دیکھے، اللہ کیا نہیں دیکھے؟ اور سمجھنا ہو تو کل مشاہدہ تو معراج پڑھ لیں، گجراتی تو پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، تو پڑھتے کیوں نہیں؟ بس سب اسی سننے پہ جوڑ دیا ہے کہ سن کے سب تھوڑے یاد رہے گا، خود بھی تو کچھ پڑھیں کہ معراج میں مشاہدات بھی ہیں، معراج میں عجائبات بھی ہیں، معراج میں رب کے احسانات بھی ہیں، معراج میں صلاۃ بھی ہے، معراج میں نجات بھی ہے، معراج میں امامت بھی ہے، معراج میں کرامت بھی ہے، معراج میں کیا ہے جو نہیں، ساری کائنات معراج میں ہے، اول سے لے کے آخر تک ساری کائنات معراج میں ہے، اور جب معراج میں ہے تو اسی کا نام ہے مشاہدہ، معائنہ، گویا کہ اتنی پل میں رب نے اپنے حبیب کو ساری کائنات کا مشاہدہ معائنہ کروا دیا، دکھا دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب یہ سوال، سبحان اللہ، اتنا لمبا سفر ہوا کیسے؟ تو میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا، آیت پہ غور کریں، جواب وہی مل جائے گا۔ یعنی حیرت تب ہوتی، ماننے نہ ماننے کا سوال تب پیدا ہوتا کہ جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے، اور پھر بیچ میں جو جو رکاوٹیں ہیں، اب کس کس کا ذکر کیا جائے گا؟ آسمان سے نیچے زمین تک یہ خلا ہے، اسپیس، اور یہ سائنس جو ہے نا، سائنس یہ بھی ابھی تک طے نہیں کر سکی کہ اس کا فاصلہ کتنا ہے، ہرگز نہیں۔ اور یہ جو ستارے ہیں، ستارے ان کی رفتار بھی اللہ بہتر جانے، جب سے بنے ہیں گرے ہیں ابھی تک یہاں نہیں پہنچے، یہ خلا ہے۔
और ये ढकोसले हैं जो बता रहे हैं कि यहाँ पहुंचे वहां पहुंचे, मंगल संगल सब, संगल मंगल क्या। ये खला जो है ना, खला बहुत तवील है, बहुत तवील, अल्लाह जाने रसूल जाने। इसके बीच में अल्लाह जाने क्या क्या है। आप जरा साइंस वालों से पूछिए, जहां तक पहुंचे कहते हैं बीच में जमहरीर है, यानी ऐसी बर्फीला इलाका है कि वहां से ऊपर कोई जा ही नहीं सकता, कोई नहीं जा सकता। ऐसी बर्फ है कि जो पहुंचा वो ठंडा हो गया, और इसी बर्फ के ऊपर ऐसी गर्मी है और ऐसा हरारत वाला आग वाला एक खित्ता आता है कि उसमें जो पहुंचा जल करके खाक हो गया। ये सब बीच में है। हम और आप यहाँ से ऊपर 1 किलोमीटर का भी अंदाजा नहीं कर सकते। हमारी सहन, हमारी अक्ल, हमारे दिमाग से 1 फीट ऊपर भी नहीं। ये जो दिमाग शरीफ है ना, इससे 1 फीट ऊपर तक जाए तो जाए। जैसे दक्षिण की हवा लग रही है, हम समझते हैं कि हर जगह दक्षिण की है, ये भूल है। 1-2 फीट ऊपर उत्तर की जा रही है दक्षिण। और अगर किसी को मानने में ना आए तो जरा ऊपर जाके देखे। 1-2 नहीं, कहीं हैं। कोई हवा उधर जा रही है, कोई उधर जा रही है। बीच में बर्फ है, बीच में आग है, और बीच में न मालूम कैसी कैसी रुकावटें हैं। साइंस भी कायल है। लेकिन जब मेराज की बात आई तो अक्ल वाले कहते हैं कि जमहरीर से कैसे गुजरे और कुर्रे नार से कैसे। कुर्रे नार यानी आग ही आग, और बेशक हक है, बिल्कुल हक है। यानी ऊपर भी खला, नीचे भी खला, बीच में जल रही आग। सुभान अल्लाह, ये कुदरत है अल्लाह की, ये कुदरत है अल्लाह की। अब उसमें क्या जल रहा है ये अल्लाह जाने और रसूल जाने, लेकिन आग है कि शोला जन है, और फिर उसकी मोटाई भी अल्लाह जाने और उसकी लंबाई भी अल्लाह जाने। आसमान पर जाना है तो इस कुर्रे नार को पार करना होगा। ये हवाएं हैं, ये बर्फ है, ये आग है, ये सब आसमान से नीचे है, और फिर आसमान है, और ये पहला आसमान है, और आसमान के बाद फिर खला है, और फिर दूसरा आसमान है, और दूसरे आसमान के बाद फिर खला। ऐसी खला, खला माना खाली जगह। ये जो आसमान जमीन के बीच में है ना, खाली जगह। हमारे पैर जमीन पे हैं, हम खाली जगह में। वो बिल्कुल हक है। हम जो हमारा वजूद जो है ना, किसमें है? खला में है, खला में। और अल्लाह की कुदरत देखिए, ये खला में है, गिरना चाहिए न इधर गिरता है न उधर गिरता है। ये कुदरत नहीं तो और क्या है। और पाँव भी 2 हैं, 4 नहीं है। और ये सांप खा खा के चाहे जितने मोटे हो जाएं, लेकिन गिरेंगे नहीं। ठीक है, कोई आर्जा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन 2 पाँव पे खड़े, घुटनों में दर्द हो, ये अलग बात है। लेकिन साहब हकीकत ये कुदरत है, कुदरत, ये खला है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये कुर्रे नार है, ये जमहरीर है, ये इतनी खला, और मुस्तफा जिस्म के साथ गए तो गए कैसे, फिर आसमानों पे कैसे, और फिर लामका में कैसे, फिर सिदरा पे कैसे, और कैसा कैसा करने वाले। अगर ये सवाल तब पैदा होता जब मेरे नबी फरमाते मैं गया, यहाँ नबी नहीं, खुदा फरमा रहा है कि मैं ले गया। हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असरा बिअब्द ही, रब फरमा रहा है नहीं, रब को मालूम था कि नादान यहाँ पे ये सवाल खड़े करेंगे। हालांकि रब ने अपने हबीब को ताकत दी थी, मुस्तफा जाना चाहते तो जा सकते थे, लेकिन चूंकि दुश्मनों की जबान बंद करना थी, इसलिए रब ने फरमाया कि अगर मेरा महबूब कहता कि थोड़े से वक्त में मैं गया हूँ तो तुम्हें एतराज कर सकते थे, नौज बिल्लाह। लेकिन यहाँ दावा नबी ने नहीं किया। जब फरमा रहा है सुबहान पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को। मैदान में अब बता, खुदा ले जा सकता है या नहीं? अगर कहे ले जा सकता है तो समझ लो मोमिन है, और कहे नहीं गया जहन्नम में, गया जहन्नम में, क्योंकि खुदा की खुदाई और कुदरत का मुनकिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। तो अल्लाह ले गया।
اب اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ لے گیا اپنے بندے کو اور سیر کرائی. کیوں سیر کرائی؟ یہ پھر سوال آ گیا، یعنی شروع ہی میں سوال پیدا ہو گیا. اور میں بس اسی سوال کے جواب پر بات ختم کر دوں گا، اور واقعہ معراج پھر کہیں اور انشاءاللہ. ہمارا مقصد جو ہے وہ تو بہرحال ملنے والا ہی ہے. کیا کریں، اب آگے بڑھ سکیں تو بڑھیں نا. جیسے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں پھر جیسے کوئی پیچھے دھکیل دیتا آ جاتے ہیں پیچھے. میں تو کوشش کر رہا تھا کہ مختصر کر کے پورا واقعہ بتا دوں، لیکن اتفاقاً کوئی نہ کوئی سوال ذہن میں آ جاتا ہے تو سوال آ گیا نا. اتنا لمبا سفر اتنے مختصر سے عرصے میں رب نے اپنے محبوب کو معراج کروائی. کیوں؟ اس کیوں کے 10 سوال تو ان علماء کے پاس ہیں. یہ جو ہم جیسے عالم ہیں نا، اس کے 10 جواب تو یہ دے سکتے ہیں، اور ہزاروں سوال جواب وہ ہیں جو ولی دیں گے، علماء ربانی نہیں دیں گے. اس سے زیادہ وہ دے گا جس نے پیا ہے، پیا ہے. اور پھر وہ بھی جواب دے کر کے کہے گا کہ باقی حکمت اللہ جانے، اللہ جانے، اللہ جانے، باقی حکمت اللہ جانے. یہ اس کو کہتے ہیں معراج کی حکمتیں. ان حکمتوں میں سے وقت کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں صرف ایک حکمت عرض کر رہا ہوں، اور اس امید پر کہ آپ جیسے غور سے سن رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کو دل کی گہرائیوں میں جگہ بھی عطا فرمائیں گے، اور ذرا اس پر کبھی تنہائی میں یاد آنے پر سوچیں گے بھی. معراج کی حکمتیں، اس میں سے ایک حکمت کیا، یعنی یہ معراج کیوں ہوئی. اب آئیے بڑے ذرا میں ادب سے بات کر رہا ہوں، آپ ذرا بیداری کا ثبوت دیں. میرے آقا کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ کے والد محترم کا یتیم پیدا ہوئے. 6 سال کے ہوئے تو والدہ کا وصال ہو گیا، پھر دادا کا وصال ہوا، پھر چچا کی پرورش میں آئے. اس طرح آپ نے بچپن گزارا. بتائیے 6 مہینے کے ہیں اور والدہ کا وصال ہوا، دکھ نہیں ہوا ہوگا؟ اور جو ہوا ہے وہ ذرا سیرت پڑھ کے دیکھیں. حضرت آمنہ نے جب سینے سے لگا کر کے الوداع کیا تھا کہ بیٹے میں تیری پیشانی میں وہ چیز دیکھ رہی ہوں کہ دنیا تیری دیوانی ہوگی، لیکن آج اس سفر میں صرف میری کنیز ہے اور مصطفیٰ تو ہے، اور ماں بھی تجھے تنہا چھوڑ کے جا رہی ہے. درد نہیں ہوا ہوگا؟ سیرت پڑھیں، سیرت، میرے آقا تاجدار مدینہ کی سیرت. 40 سال گزارے آپ نے مکے میں، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کہہ دیا کریں. کئی بار ہم نے عرض کیا ہے کہ جب حضور کا نام آئے تو کنجوسی نہ کریں، صلی اللہ علیہ وسلم کہیں. جو لوگ گستاخ ہیں وہ بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں، جو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں نعوذ باللہ، نام سن کر کے وہ بھی درود پڑھتے ہیں. ہم درود نہ پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ ہم تو ہیں درود پڑھنے والے. سبحان اللہ. یعنی آپ کا اسم شریف تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زمین پر، آسمان میں احمد ہے، پھر اوپر اور زمین پر محمد، آسمان میں، اور کہیں یہی نام احد بھی تھا، اور کہیں جا کر کے یہ محمود بھی بنے گا. احد، احمد، محمد، محمود، اور وہی ہے مقام محمود. جیسا جہان ویسا نام. کیا بات ہے، واہ. جیسا جہان ویسے نور کے جلوے، جلوے، واہ 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 واہ. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. یہ جلووں کی بات آئی تو میں نے اعلیٰ حضرت کا بند پڑھ دیا. ضمناً پڑھا. میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کا نام محمد، لیکن مکے والے آپ کو کہتے تھے امین. اعلان نبوت سے پہلے مکۃ المکرمہ کا بچہ بوڑھا مرد نوجوان آپ کو 2 ناموں سے یاد کرتا تھا، یا تو کہتا تھا امین یا کہتا تھا صادق. واہ واہ واہ. اسی نام سے میرے اور آپ کے آقا مکے میں پہچانے جاتے تھے. لیکن جیسے ہی رب نے فرمایا محبوب اعلان کر، اپنی نبوت کو ظاہر فرما، فران کی چوٹی پر چڑھ کر کے میرے آقا نے فرمایا
قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ صدائے حق تھی، یہ کڑکا تھا بجلی کا یا تھی صوت ہادی؟ یہ کڑکا تھا بجلی کا یا تھی صوت ہادی؟ کیا تشبیہ دی ہے، کون سمجھ سکے؟ کیا کڑکا بجلی کا، صوت ہادی؟ عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، وہی لوگ جو امین صادق کہتے تھے، نعوذ باللہ انہوں نے جو کہا نہ میں کہہ سکتا ہوں نہ آپ کہہ سکیں گے، جس کے منہ میں جو آیا وہ بکنے لگا، اور پھر غیر تو غیر خود سگے چچا ہیں جنہوں نے کہا تھا تبن لک لہذا دعوت، اے محمد تیری بربادی ہو، کیا اسی لیے بلایا تھا؟ رب کو غضب آیا، مصطفیٰ نے جواب نہیں دیا، رب نے فرمایا محبوب مت بولنا، مت بولنا، تو رحمت للعالمین ہے، داغر یہ چادر داغدار نہیں ہونی چاہیے، محبوب تو چپ رہے، جواب میں دیتا ہوں۔ اس نے کہا تبن، تو رب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب۔ اب میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ صرف اس لیے کہ آپ اندازہ فرمائیں یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے میرے آقا کے ساتھ؟ امین صادق، اور آج نعوذ باللہ نہ معلوم کیا کیا مصطفیٰ کو تانے دیے جا رہے، راہ میں کانٹے بچھائے جا رہے، گڑھے کھودے جا رہے، سجدے میں ہیں تو پیٹھ پر پشت پر یہ اوجھڑی رکھی جا رہی ہے، گلے میں پھندا ڈال کے، اور میرے آقا کو اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن قربان جاؤں نبی کا حوصلہ، یہ نبی ہی ہو سکتا ہے، باقی کسی میں یہ دم نہیں۔ ہم 2-4 دن 2 مہینے 4 مہینے کوئی کام کریں اور اگر حوصلہ نہ ملے تو حوصلہ ہار بیٹھتے، کہتے ہیں اب یہ کام ہونے والا نہیں، تھک گئے ہار گئے چھوڑ دو، لیکن یہ شان نبی کی ہے تو میرے نبی سے پہلے بھی نبیوں میں چلی آئی، چاہے جتنی اذیتیں تکلیفیں مصیبتیں رکاوٹیں، لیکن نبی نے کبھی اللہ اکبر اپنے فرض منصبی سے ذرا بھی کوتاہی نہیں کی، وہ کانٹے بچھاتے رہے، نبی کانٹے ہٹاتے رہے، وہ گڑھے کھودتے رہے، نبی انہی کے لیے گڑھوں کو پورتے اور ختم کرتے رہے، سلسلہ چلتا رہا۔ طائف گئے ہیں، پڑھیں ذرا سیرت، میرے آقا طائف گئے، طائف والوں نے کیا کیا تھا معلوم ہے؟ اوباش لونڈوں کو میرے آقا کے پیچھے کر دیا تھا، فرمایا پتھر برساؤ، اتنے پتھر برسے جس میں پاک سے خون بہا، اور آپ کی مقدس نالائن میں خون جمع ہوا، اور پھر وہی خون مقدس پاؤں اور آپ کی نالائن کے بیچ میں ایسا سوکھا کہ پاؤں نالائن سے چمٹ گیا، نکالنا بھی مشکل، چلنا بھی مشکل۔ نبی بیٹھے، دشمن بازو پکڑ کے اٹھائے، اور پھر 2 قدم نبی چلے تو اوپر پتھروں کی برسات۔ اندازہ فرمائیے، شیشے جیلا نور والا دل مصطفیٰ کا، قلب نازک مصطفیٰ، یہ سارے صدمے تھے یا نہیں؟ صدمے تھے، اور میرے آقا ان صدموں کو برداشت کرتے جا رہے ہیں، برداشت کرتے جا رہے ہیں۔ صدمے ہیں، تکلیفیں ہیں، بڑی غمگینی ہے۔ یہی 26 رجب کی رات ہے، اور میرے آقا دن بھر گھومتے رہے اور مشرکین کو دعوت دیتے رہے، کسی نے کلمہ نہیں پڑھا، رات کو لوٹے اور اپنی چچا زاد بہن حضرت علی کی سگی بہن، نبی کی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے، اور وہاں پر آپ نے آرام کی غرض سے بستر پہ لیٹے ہیں، چادر اوڑھی ہے، لیکن دل میں وہی پریشانی اور غم ہے۔ دنیا نے قدر نہیں کی، لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا، لوگوں نے میرے آقا کی تعظیم نہیں کی، دل میں ذرا سی تکلیف ہوئی، نبی کا دل غمگین ہوا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، رب نے فرمایا جبرائیل جا مصطفیٰ کو لا، تاکہ آ کے دیکھ لے کہ مصطفیٰ کی قدر رب کی بارگاہ میں کتنی ہے۔ اللہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جو اصل بات ہے وہی کہہ دوں یا کچھ اور بولوں؟ اصل بات آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سب کا ارادہ بھی یہی ہوگا۔ اصل بات کا مطلب ہے نتیجہ۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد
सारी कायनात चाहती है कि रब राजी हो, और रब की रजा यह है कि मेरा महबूब मेराज हुई इसलिए थी कि मुस्तफा को लोगों ने जब यूं नाराज किया तो रब ने फरमाया महबूब आजा, आज पर्दा हटा के जलवा दिखा दूं ताकि गम गलत हो जाए और शान बुलंद हो जाए। अब नतीजा एक जुमले में अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह अपने हबीब को गमगीन देखना पसंद, ये मैं अपनी तरफ से तर्जुमा कर रहा हूं, इसमें इधर उधर इंशाअल्लाह नहीं होगा, लेकिन बड़े एहतियात से ये बात अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह ताला अपने हबीब को गमगीन, गमजदा, दुखी दिल देखना पसंद, ये मेराज से साबित हुआ। और जब मेरे आका का ज्यादा दिल दुख हुआ तो रब ने मेराज में बुला के राजी फरमा दिया, इसीलिए मेराज की पहली हिकमत ये है, रब ने फरमाया महबूब तेरे दिल के गम को मेरी रहमत देखना गवारा नहीं करती। महबूब अगर मक्के में तेरे पीछे नमाज पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं तो आजा बैतुल मुकद्दस में 1,24,000 नबी मुक्तदी बना दूंगा और आमिना के लाल तू इमाम बन जाएगा। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, मकामे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहमत ने कहा महबूब अगर मक्के वाले कलमा नहीं पढ़ते हैं तो न पढ़ें, जरा आसमानों पे आके देख ले, नूरी मखलूक है, लब पे तेरा कलमा है, जिस आसमान पे जाएगा गूंज यही होगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या बात है, लाजवाब लाजवाब। हाय हाय हाय, यानी ये सब इसलिए है अल्लाह ताला अपने हबीब को नाराज, गमगीन देखना पसंद, इसलिए इतना लंबा सफर, इतने सारे जलवे, इतनी सारी बहारें, इतनी सारी सजावटें, यहाँ हिकमत की बातें तो इतनी हैं। सिदरा की क्या जरूरत थी वहां पे? सिदरा मना बेरी का दरख्त क्यों लगाया गया? सिदरतुल मुंतहा, जहां मखलूक की इंतहा, जिब्राइल भी आगे नहीं जाता, वहां बेरी का दरख्त। ये जो राजदा है ना, उनसे पूछिए कि अजल से रब ने लगाया क्यों था और इसमें था क्या। दरख्त पत्तों वाले बहुत हैं, लेकिन वाकई अगर असली बेरी है तो उस जैसे पत्ते किसी में नहीं होंगे। और उन पत्तों के बीच में जब ये बोर लगते हैं, बोर, फिर उसकी खुशनुमाई का भी क्या कहना, पत्ते पत्ते के साथ, और फिर उसके साये का क्या कहना। ये दुनिया की बोर है, दुनिया बेर बोर क्या बोलते हैं, जो भी बोले, एक दरख्त है, हर जगह पे होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं था भाई, सिर्फ नाम से कहीं इसको उस जैसा न समझें, ये तशबीह होगी किसी वजह से। तो बुजुर्गों ने लिखा है कि उसको तो रब ने लगाया ही आज के दिन के लिए था, लगाया ही आज के लिए था कि मुस्तफा जब वहां पहुंचेंगे तो उसमें जो रोशनियां होंगी वो रोशनियां ऐसी होंगी कि उसकी जगमगाहट जो है उसको कोई समझ भी नहीं सकता, और उसके चारों तरफ नूरी मखलूक फरिश्तों की दुरूद की सदाएं जो होगी, ये मजमा जो होगा, ये महफिल जो होगी, ये सब था ही इसलिए कि मुस्तफा राजी हो जाएं और गम गलत हो जाए। तो अब ये सुन ले जरा, अब ये मैं यानी अब मेरा आज तो खैर बयान नहीं हुआ, अल्लाह कबूल फरमाए, होता रहेगा, लेकिन एक सवाल अगर आप इजाजत दें तो करूं, और अगर इस वक्त आप जवाब के मूड में हो, और देने की जरूरत नहीं है, जवाब भी मैं दूंगा, लेकिन जरा हौसले से काम रखें। हाँ इंशाअल्लाह, लेकिन ये जज्बा जो है ना, सवाल सुन के शायद सर्द पड़ जाए। अब सवाल भाई ये है कि हम इस वक्त जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, मेरे और आपके आका हमें देख रहे हैं या नहीं? अगर कोई ना करे तो ईमान नहीं रहेगा। हाँ,
کیونکہ میرے آقا کی مقدس نظر پر کوئی چیز پوشیدہ بے شک خود میرے آقا نے فرمایا ساری کائنات، یہ جگ نہیں 18,000 عالم ہے، اور کسی نے اس سے بھی زیادہ کہا. آپ نے فرمایا تمہارے 18,000 عالم ایسے ہیں جیسے میری ہتھیلی میں رائی کا دانہ. 18,000 عالم نگاہ مصطفیٰ میں ہیں. ہم ان عالموں میں ہیں یا باہر ہیں؟ تو کیا ہمیں نہیں دیکھ رہے؟ ایک بات، ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم میں ہے اسے بھی دیکھ رہے ہیں. یعنی ہمیں بھی، اور ہم میں کا مطلب ہمارے اندر دل ہے، اور دل میں بھی کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہ نہیں ہوتا؟ بہت کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ. جی جی. تو اللہ کے حبیب کی شان یہ ہے کہ وہ امتی کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور امتی کے اندر دل میں جو ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. نہ سمجھ میں آئے تو صدیق اکبر کی شان پڑھ لیں. صدیق اکبر کی شان جب پڑھیں گے تو یہ دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے کہ صدیق کو بھی پتا نہیں تھا کہ میرے اندر وہ 360 صفتیں ہیں یا نہیں، لیکن میرے آقا نے فرمایا صدیق وہ سب تیرے اندر. خود امتی کو خبر نہیں، نبی کو خبر ہے کہ اندر ہے. تو ہمارے ظاہر کو بھی مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں اور اندر کو بھی. اور اس وقت جو حال ہے، جب یہ دیکھتے ہوں گے، دیکھ رہے ہیں، تو دیکھ کے راضی ہوتے ہوں گے یا ناراض؟ سبحان اللہ. کسی نے راضی راضی کہہ دیا، وہ نہ سمجھی میں کہا. ہاں جو یعنی یہ عقیدت ہے، عقیدت یعنی یہ عقیدت یہ ہے کہ ہم چاہے جیسے رہیں پھر بھی راضی ہیں. ہم ہیں نا، ہم جیسا کوئی وہ ان سے نہیں، ہم ہیں نا. ہاں، ہم سے راضی نہیں ہوں گے تو کس سے ہوں گے؟ پھر یہ احسان جتا رہے ہیں. اب کیا کہا جائے؟ اب میں کیا سوال کروں؟ اب سوال کا تو کوئی سوال ہی نہیں رہا. حالانکہ حقیقت یہ ہے، بھائی دیکھو حقیقت یہ ہے، میرے آقا اس حال میں امتی کو دیکھ کر کے ہرگز راضی، اور جب راضی نہیں ہوتے تو ناراض ہوتے ہیں. بھائی ایک آدمی ہے جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں، اور میرے آقا نے فرمایا داڑھی رکھو، اور داڑھی رکھنا یہ حضور کی سنت ہے، اور اسے مونڈنا یہ غیروں کا طریقہ ہے. اور میرے آقا نے فرمایا کہ غیروں کی مخالفت کرو اور داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو. اب جب داڑھی بڑھانے کا حکم میرے آقا نے دیا اور ہم اس کو صاف کر رہے ہیں، تو کیا یہ مصطفیٰ کو راضی کرنے والا کام ہے؟ اچھا، یہ تو ایک بات ہوئی. میرے آقا نے فرمایا کہ نماز کسی بھی صورت میں مت چھوڑنا، کسی بھی صورت میں. یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ اور اس کے. اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو مصطفیٰ تو دیکھ رہے ہیں، تو دیکھ کر کے راضی ہوتے ہوں گے یا ناراض؟ بھائی بول دیجئے ناراض. راضی کیسے کیا بھائی؟ اس میں حقیقت بولنے میں آپ کتراتے کیوں ہیں؟ یہ حقیقت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، حقیقت بدل سکتی نہیں بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی ہمارے کاغذ کے پھولوں سے. یہ کاغذ کے پھول ہیں، خوشبو نہیں آ سکتی، بھلے اسی گلاب جیسا بنا دیں، لیکن خوشبو اسی میں ہوگی جو حقیقت میں گلاب ہوگا. تو میرے آقا کا محبوب وہی ہوگا جو پکا نمازی ہوگا. فیصلہ نبی نے فرما دیا، فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. او میرے کلمہ پڑھنے والوں، اگر مجھے راضی رکھنا چاہتے ہو تو میں تب راضی ہوں گا جب تو نماز پڑھے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ 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 واہ. اور یہ نماز معجزہ، معراج کا تحفہ، معراج کا. جب کوئی آدمی کہیں اچھی کسی ولایت وغیرہ میں جاتا ہے، جیسے باپ ہی لے لیجیے، دوست لے لیجیے، اچھے شہر میں گیا اور وہاں اچھی چیزیں دیکھی، تو فوراً بچوں کا خیال آئے گا کہ خالی نہیں جانا چاہیے، تحفہ لے جاؤ. خود کچھ نہیں، بھوکا رہے تو بھی رہے، لیکن لے کے تحفہ لاتے ہیں یا نہیں؟ اور میرے آقا گئے رب کی بارگاہ میں اور واپس آ رہے ہیں امت کے پاس. دل میں خیال آیا مولا تحفہ بھی ہو نا. تو لکھا ہے کہ رب نے فرمایا محبوب پسند تیری عطا میری. اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں
یہ جو ابھی میں نے ذکر نہیں کیا ہے آپ کل ذرا پڑھ کر کے دیکھیں. میرے آقا بیت المقدس سے چلے، پہلے آسمان پہ پہنچے، جبریل ساتھ ہے، براق پہ سوار ہیں. جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر دربان نے کہا من انت؟ انہوں نے کہا جبریل. تو جبریل نے کہا کوئی اور بھی ساتھ میں ہے؟ تو کہا ہاں محمد. تو اس دربان نے کہا دو ہی ہے، کیا بلائے گئے ہیں؟ تو جبریل نے کہا ہاں بلائے گئے ہیں. یہاں اگر حضرت تقریر کریں تو 1 گھنٹے کی تقریر صرف اسی پہ ہو سکتی ہے، صرف اسی پہ ہو سکتی ہے. یہ پہلے آسمان پہ دروازہ بند. حالانکہ فرشتوں کے لیے دروازے بند نہیں ہیں، اور فرشتے ہر آدمی کا ایک فرشتہ آتا ہے جاتا ہے، عمل لے کے جاتا ہے، خالی جاتا ہے. لے کے گیا تو فرشتے سمجھتے ہیں زندہ ہے، نہیں لے کے گیا کہتے ہیں مر گیا. یہ الگ ایک وشے ہے. وشے ہر آدمی کے لیے اعمال کا ایک، جتنے آدمی اتنے دروازے، اور پھر اس کا عمل لینے کے لیے فرشتے بھی مقرر ہیں. فجر کے وقت آئے، جنہوں نے پڑھی ان کی لے گئے، جنہوں نے نہیں پڑھی ان کی خالی گئے. آسمان میں جا رہے تھے خالی، دوسرے فرشتوں نے دیکھا فلاں تو مر گیا. تو کسی نے کہا کیسے؟ کہا زندہ ہوتا تو نماز والے نماز لے کے جاتے، یہ تو ایسے ہی جا رہے ہیں اس لیے مر گیا. اب یہ عمر میں 7 سال تک فجر میں مرتا رہا، ظہر میں مرتا رہا، عصر میں مرتا رہا. یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ میں زندہ ہوں؟ جانور کی طرح زندہ ہے تو ہے، دنیا کے پاس زندہ ہے تو ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں زندہ وہ ہے جس کی فجر بھی لے کے فرشتے جا رہے ہیں، ظہر بھی لے کے جا رہے ہیں. فرشتے اس کو مردے کے نام سے تعبیر نہیں کرتے. نمازیں جا رہی ہیں تو فرشتے کہتے ہیں زندہ ہے، نہیں جا رہے تو کہتے ہیں مر گیا. واقعہ میرے پاس جنید بغدادی والا بھی ہے، لیکن ابھی یہاں چھیڑوں گا نہیں. لیکن حقیقت یہی ہے، جتنے آدمی ان کے اعمال کے دروازے، پھر جبریل کے آنے کا دروازہ، وہ بھی کبھی کھٹکھٹاتے نہیں ہیں. جب جی چاہا آئے، اور اگر کھٹکھٹاتے تو حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا، وہ کھٹکھٹاتے رہتے اور حضرت یوسف کنویں کے تہہ میں گر جاتے. اور جبریل کو بھی اگر دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا تو وہ تو کھٹکھٹاتے رہتے، اور احد میں مصطفیٰ کا پاک خون زمین پہ گر گیا ہوتا. فرشتوں کو کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے. باقی دروازے جو ہیں کھلتے رہتے ہیں، لیکن رب نے یہ دروازہ بنایا ہی مصطفیٰ کے لیے تھا. جب سے بنا تب سے بند تھا. فرشتے کو بھی معلوم تھا کسی کے لیے کھل نہیں سکتا. جبرائیل بھی کہے تو مت کھولنا. ہائے ہائے ہائے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ. اور پوچھ لینا کہ جبرائیل اکیلے ہو، اور میں عرض کر دوں اگر اکیلے ہوتے تو فرشتے کہتے جہاں سے وہی لے کے جاتے تھے وہیں سے چلے جاؤ، وہ دروازہ کھلا ہے، ادھر سے نہیں. ساتھ میں کوئی ہے یا نہیں؟ جبرائیل نے کہا محمد ہیں. تو فرشتوں نے کہا دعوت پہ جا رہے ہیں. تو ان کو بھی پتا تھا کہ مصطفیٰ اس دروازے سے دعوت پہ جائیں گے، بلائے ہوئے جائیں گے. اور آپ اندازہ فرمائیں سبحان اللہ، جب کہا کہ ہاں بلائے گئے ہیں تو اس نے دروازہ کھولا. دروازہ کھلنا تھا کہ سب سے پہلے حضرت آدم کھڑے ہیں، اور حضرت آدم نے آگے بڑھ کر کے کہا مرحبا لابنی، مرحبا مرحبا. اور آپ نے فرمایا میرے بیٹے، سالے بیٹے، سالے نبی، تجھے مرحبا. حضرت آدم نے مرحبا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، نبی براق پہ جا رہے ہیں، آدم وہی سب میں کھڑے تھے مسجد اقصی میں. براق والے مصطفیٰ دروازے پہ نہیں پہنچے اور نبی پہلے پہنچ گئے ہیں. یہیں سے پتا چلا کہ براق صرف شان کے لیے تھا، ورنہ براق کی تیزی سے تو حضرت آدم کی تیزی زیادہ ہے. اور پھر آدم ہی نہیں، میرے آقا جب پہنچے تھے 6 آسمان پہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ وہاں تھے. یہاں ایک بات عرض کر دوں، حرم سے چلے بیچ میں کئی مشاہدات ہیں. لاجواب لاجواب، ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے حضرت، ماشاء اللہ. دوزخ میں گناہ گاروں کو جو جو عذاب دیے جائیں گے سب کا میرے آقا نے مشاہدہ کیا تھا. لیکن کہاں کیا تھا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جب جا رہے تھے اسی میں کیا تھا، کیونکہ دوزخ 7 زمینوں کے نیچے ہے. وہ جتنے بھی مشاہدات ہیں سب اسی سفر میں ہوئے تھے. مدینے پاک میں 2 نفل بھی مصطفیٰ نے پڑھی تھی. حضرت موسیٰ والے درخت کے پاس بھی 2 نفل پڑھے تھے. حضرت عیسیٰ کی ولادت کے پاس بھی 2 نفل پڑھے تھے. کوہ طور
طور پر بھی 2 نفل پڑھے تھے. یہ سارے مشاہدات ہوتے جا رہے ہیں, مصطفیٰ جا رہے ہیں, اور پھر حضرت موسیٰ کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا, اور اتنی تیزی سے براق جا رہا ہے, اور میرے آقا خود فرماتے ہیں رائے تو موسیٰ فی قبر ہی قائمن یصلی, فرمایا میں نے حضرت موسیٰ کو قبر میں کھڑے دیکھا اور درود پڑھ رہا تھا. یہ میں نے ایک معنی کیا ہے. دوسرا معنی ہے نماز پڑھ رہا تھا. تیسرا معنی ہے دعا کر رہا تھا. اور یہ تینوں معنی ہو سکتی ہیں. حضرت دعا بھی کر رہے تھے, درود بھی پڑھ رہے تھے, نماز جو بھی معنی کریں, لیکن تھے کھڑے. کھڑا کوئی مردہ نہیں ہو سکتا. اور یہ میرے آقا فرما رہے ہیں. اس لیے الحمدللہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, جہاں چاہے وہاں آ جا بھی سکتا ہے. اور یہ معراج میں یہ سارے مسائل حل ہوتے ہیں. سارے جتنے بھی مسائل الجھے ہوئے ہیں اگر غور کیا جائے تو معراج میں سب کا جواب ہے. سب کا ایک جواب عرض کر دوں یہیں پہ. حضرت موسیٰ قبر میں کھڑے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, اور میرے آقا جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو پہلے وہاں بھی کھڑے ہیں نبیوں کے ساتھ. 1,24,000 نبی پہلے پہنچ گئے تھے, اور یہ پہنچے تھے, انتظار کر رہے تھے. اللہ اکبر. آپ یوں سمجھ لیے دنیا بھر کا حسن سمٹ کر کے مسجد اقصیٰ میں جمع ہوا, اور اس سارے حسن کے بیچ میں حسن یوسف بھی تھا. مسجد میں حسن کی کمی کیا تھی؟ اب حسن میں بہار آئی ہے. باغ عالم میں باد بہاری چلی, سرور انبیاء کی سواری چلی, اور یہ سواری سوئے ذات باری چلی. اور یہ سواری ایسے نہیں تھی, براق سواری کے لیے تھا, باغ جبرائیل کے ہاتھ میں تھی, 70,000 ملائکہ کی بارات تھی, اور یہاں مصطفیٰ دولہا بنے تھے. جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے, جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے, دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے. دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے. اور نورانی چہرے, سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے. اب جذب ڈھیلا ہو گیا تھوڑا سا, میں بیچ میں الجھا اس لیے. سبحان اللہ. آپ اگر ساتھ دیتے تو پتہ بھی نہیں چلتا, لیکن چونکہ میں تھکا ہوں تو کوئی آپ بھی تھک گئے ہیں. جذب حسن, یہ سب معنی کی جائے تب سمجھیں گے. جذب حسن طلب, جذب کس کا, حسن طلب کس کی, جذب کس میں ہے, حسن طلب کس کی. یہ عشق ہی سمجھا سکتا ہے. جس نے عشق نہیں کیا وہ نہ سمجھا نہ سمجھے گا, نہ جذب سے سمجھے گا نہ حسن یعنی اس سے سمجھے گا. حسن طلب, جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے, دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے, اور سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے. غور سے سنیں, سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے, اور شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن معراج النبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا. سبحان اللہ. حرم پاک میں حتیم میں اگر کسی کی سواری کھڑی ہوئی تو مصطفیٰ کی سواری ہے. سارے نبیوں نے سواریاں حرم سے باہر باندھی ہیں, براق حتیم میں ہے, مصطفیٰ دولہا بنے ہیں. اور جو دولہا بنایا گیا اب میں اس کا بالکل ذکر نہیں کروں گا, بس اتنا سن لیں, شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے. اور جبرائیل نے, فرشتوں نے بارات کی شکل میں دولہے کو جب براق کے سوار کیا, میرے آقا نے توقف فرمایا اور عرض کی یا رسول اللہ سوار ہو. میرے آقا نے توقف کیا. رب نے کہا جبرائیل پوچھ توقف کیوں ہے؟ فرمایا میرے لیے تو براق ہے, میری امت جب پل صراط سے گزرے گی کیا ہوگا. جبرائیل کو رب نے فرمایا جبرائیل کہہ دے مصطفیٰ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں, اے میرے حبیب رب سالم تو کہنا پر جبرائیل بچھائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ. آخری بات, آخری بالکل, حالانکہ اول ہے اور میں آخری کر رہا ہوں. یہ بات جو ہے نا اس کی اول بھی نہیں, بات کا یہ اول بھی نہیں, لیکن میری بات کا یہ آخر ہے.
جو بات ہو رہی ہے نا اس کا یہ ابھی اول بھی نہیں حقیقت میں، لیکن میری کمزور کی اور ہماری اور آپ کی جو بات ہے نا اس کا یہ، اور یہ اس لیے میں واضح اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ، اور میں دیکھ رہا ہوں آپ بہت خوش ہو گئے ہیں، سبحان اللہ. صرف میرے اس جملے پہ ہر چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی جب میں نے یہ کہا نا میری بات کا یہ آخری حصہ. آپ بڑے خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے کیونکہ گھبرائے ہوئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ یہ ذرا مدھم ہو کے پھر جوش میں آتے ہیں، پھر ہٹ جاتے ہیں، پھر جوش میں آتے ہیں، پتہ نہیں کہاں تک یہ سلسلہ چلے. گھبرانے کی ضرورت نہیں، شاہ دولہا بنا. آج کی رات ہے، سبحان اللہ، میرے آقا دولہا بنے ہیں اور بزرگوں نے تشبیہ دی ہے جب کسی کا نوجوان بیٹا دولہا بنتا ہے اور پھر اس کو مبارکبادیاں دی جاتی ہیں، اور مبارکبادیوں کے بعد ماں نے دیکھا کہا سبحان اللہ، باپ نے دیکھا کہا سبحان اللہ، بھائیوں نے دیکھا کہا سبحان اللہ، واہ واہ کیا سہرا جچتا ہے، اور سہرا پڑھنے والے نے بھی کہا سبحان اللہ. پڑھنے والے نے بھی کہا کہتے ہیں کہ نہیں سبحان اللہ؟ جی جی، جب کوئی دولہا بنا تو سب نے کہا سبحان اللہ. مکے پاک کی سرزمین ہے، حتیم کعبہ ہے، براق سواری ہے، مصطفیٰ دولہا بنے. والدہ ہیں نہیں کہ کہیں سبحان اللہ، والد بھی نہیں ہے کہ کہیں سبحان اللہ، مٹھی پر صحابہ ہیں وہ بھی سوئے ہوئے ہیں کہ وہ کہیں سبحان اللہ. دولہا بنے ہیں لیکن کوئی سبحان اللہ کہنے والا نہیں ہے. رحمت جوش میں آئی، رب نے فرمایا میرے محبوب گھبرا مت، تیرے اس دولہا بننے کو دیکھ کر کے تیرا رب کہہ رہا ہے سبحان اللہ جی اسرا. ہائے 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 سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ. جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، اور سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے. شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے، مانگ لو مانگ لو چشمے تر مانگ لو. نہیں میں بھولا تو آپ بھی سب مانگ لو مانگ لو چشمے تر مانگ، چشمے تر مانگ لو درد دل. حسن، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. دل ہوتا تو یاد آتی نا بات، باقی تو سب ہے لیکن دل ہوتا تو بات یاد آتی. جی جی جی، اور پھر درد دل، صرف جی. دل ہی نہیں درد دل. واہ 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 یہاں واہ. تو سر کے درد سے پریشان ہے، پیٹ واہ واہ کے واہ. درد نے پریشان کر دیا. درد دل اور حسن نظر. سارے دل پریشان کرتے ہیں، قسم رب کی جس کو درد دل ملا درد مٹ گیا. ہائے ہائے اس واہ لیے واہ. اس نے کہا درد دل اور حسن نظر مانگ نظر لو. مانگ لو. ہاں ہاں ہاں، کملی درد والے دل اور حسن نظر مانگ لو. اللہ. پھر کیا مانگو؟ کملی والے کی سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو. آہا، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. واہ 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 واہ. کم از کم ہاتھ بھی یوں کر دیتے ان کو، سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان کیونکہ اللہ. مانگنے کے لیے ہاتھ یوں کیے جاتے ہیں. جی 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 جی. تو سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو. کیوں مانگ لو؟ کل کیوں نہیں مانگ رہے تھے؟ مانگنے کے کل نہیں مانگ رہے تھے، آج یہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے جواب دیا کہ مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. راتیں تو بہت آتی ہیں لیکن آج کی رات اپنے اندر جو نعمت لائی ہے وہ آج کی رات ہی کا حصہ. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.